شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. تو میرے سامنے دولت کو پیش کر رہا ہے. سنو سنو، یہ تو ایک جان کی بات ہے. اگر امام حسین کی محبت میں، نبی کے دین کے لیے اگر خدا نے ہزاروں اگر جان دی ہوتی تو سب کو ایک ایک کر کے قربان کر دیتا، لیکن نبی کے دین کا سودا نہیں کروں گا، امام حسین کے ساتھ غداری نہیں کروں گا. جب مسلم بن عقیل نے اتنی باتوں کو کہا تو ظالم عمر بن سعد نے حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑا اور تمام جتنے کوفے والے تھے تمام لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑا اور یزید کے بارگاہ میں لے جا کر کے حاضر کر دیا. جب یزید کے بارگاہ میں حاضر کیا تو یزید نے مسلم بن عقیل کو دیکھا. اس کے بعد مسلم بن عقیل سے چند باتیں اس نے کی. مسلم بن عقیل نے یزید کے تمام باتوں کا انکار کر دیا. جب آپ نے تمام باتوں کا انکار کیا تو یزید کو جوش آیا اور اس نے حضرت امام مسلم جو حضرت حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، جو آل نبی ہیں، جن کے رگوں میں حضرت فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہے، جن کے رگوں میں حضرت علی کا خون دوڑ رہا ہے، وہ مسلم بن عقیل نے جب نبی کے دین کا سودا کرنے سے انکار کر دیا تو ظالم یزید نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن مبارک کو سر سے جدا کر دیا، آپ کے تن سے سر کو جدا کر دیا. جب آپ کے سر کو تن سے اس نے جدا کیا تو جانتے ہیں میرے ملت کے لوگ، جب یزید نے آپ کے سر کو کاٹا تو اس نے سر کو کاٹ کر کے بس نہیں کیا بلکہ اس نے یزید کو جو ہے آپ کا سر بھجوا دیا. یزید دوسری جگہ پر تھا، اسے آپ کا سر بھجوا دیا. اس کے بعد جو آپ کا لاشا تھا، جو آپ کا جسم تھا، کس طریقے سے خاندان اہل بیت اطہار پر ظلم کیا گیا ہے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم زمین پر پڑا ہے، اس نے جو ہے سر کاٹ کر کے آپ کو نہیں چھوڑا بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے پیروں میں رسی ڈالی گئی. حضرت مسلم بن عقیل کے پیروں میں رسی ڈالی گئی. رسی کو ڈالنے کے بعد جانتے ہو اس سے پہلے واقعہ کیا ہوا تھا؟ جب حضرت مسلم کو جب شہید نہیں کیا گیا تھا، جب یزید کے بارگاہ میں حاضر کیا گیا تھا تو جانتے ہو یہ جو کربلا میں تین دن پیاسا رکھا گیا تھا، یہ کوئی امام حسین مجبور نہیں تھے بلکہ تو یہ قسمت کا لکھا ہوا تھا. اس بات کا جو ہے امام حسین نے نانا مصطفیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر سامنے پانی بھی آئے گا تو امام حسین کو پانی پینا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نانا مصطفیٰ سے انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا. جب حضرت مسلم بن عقیل کو جب یزید کے سامنے لایا گیا تھا تو مسلم بن عقیل نے جو ہے پانی کا مطالبہ کیا تھا کہ مجھے پیاس کی شدت ہے، مجھے پانی پلا دی جائے. ایک اہل بیت اطہار کا محب اسی محفل میں تھا، حضرت امام حسین کا دیوانہ تھا. جب حضرت مسلم بن عقیل نے جب پانی کا مطالبہ کیا تھا تو آپ کے سامنے کٹورے میں پانی لایا گیا تھا. جب آپ کے سامنے کٹورے میں پانی لایا گیا تھا، مسلم بن عقیل نے اپنے سر کے قریب جب پانی کو کیا تھا تو ظالموں نے اس طریقے سے پتھر سے مارا تھا کہ مسلم بن عقیل کے سر سے جو ہے خون کے فوارے پھوٹتے تھے. جب آپ نے کٹورے کو اپنے سامنے کیا، کٹورے کو جب اپنے سامنے کیا تو خون سر سے گر رہا تھا اور آپ کے کٹورے میں جو پانی تھا وہ خون سے بھر گیا. تو میرے ملت کے لوگ یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو مسلم بن عقیل کو پانی پلا سکتا تھا. مسلم بن عقیل کے سامنے پانی آیا لیکن خون سے کٹورا بھر گیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مسلم بن عقیل پانی تو پینا چاہتے تھے لیکن خدا نے لکھ دیا تھا کہ تمہارے سامنے اگر پانی آئے گا بھی تو تمہیں پینا نہیں ہے. اگر خدا چاہتا تو پانی مسلم بن عقیل پی لیتے، لیکن یہ میرے خدا کی آزمائش ہے کہ دیکھتا ہوں مسلم بن عقیل کے سامنے اگر پانی کو لے جایا جاتا ہے تو مسلم بن عقیل کے ایکسپریشن کیا ہوتے ہیں. میرے ملت کے لوگ، اتنا ہونے کے بعد جب یزید نے آپ کے سر کو کاٹ دیا تو سر کو کاٹنے کے بعد اسان کر کے بس نہیں کیا بلکہ مسلم بن عقیل کے پیروں میں اس نے رسی کو باندھا. اس کے بعد رسی کو اس نے جو ہے گھوڑے میں باندھا. تاریخ گواہ ہے مسلم بن عقیل زمین پر پڑے تھے، آپ کے سر کو اس نے بھجوا دیا ہے. بغیر سر کے جسم ہے، جانتے ہو
मुस्लिम बिन अकील के लाशे को दौड़ाया है, मुस्लिम बिन अकील के लाशे को घसीटा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील के लाशे को घसीटा जा रहा है। वो कूफा वाले जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील को खत देकर भेजा था, जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील को तमाम अर्जियां पेश करके मुस्लिम बिन अकील को बुलाया था, उन्हीं जालिमों ने आज मुस्लिम बिन अकील को कूफे की सरजमीन पर घोड़ों से घसीटवाया है। मेरे मिल्लत के लोग, हजरत मुस्लिम बिन अकील को जब शहीद कर दिया गया, उसके बाद मुस्लिम बिन अकील के लाशे को यजीद ने जो है रस्सी में बांध करके, दरख्त में बांध करके उसने लटकाया। उसके बाद उसने पूरे कूफे में ऐलान किया, सुनो सुनो, जो भी मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को बना देगा, जो भी मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को अपने घर में रखेगा, जो भी उन्हें खाना पानी खिलाएगा, उसके साथ भी यही जो है किया जाएगा, उसके साथ भी यही हश्र किया जाएगा। आए मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे उस वक्त हजरत काजी शुरैह के घर पे हाजिर थे। दोनों बच्चों को पता नहीं है कि मेरे वालिद मोहतरम को जो है आपके सर को काट दिया गया है, आपको जो है कूफे की सरजमीन पर घसीटा गया है। जब काजी शुरैह ने सुना कि मुस्लिम बिन अकील को मार दिया गया है, उनको शहीद कर दिया गया है, तो काजी मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे, उनको अभी पता नहीं है कि मेरे वालिद को मार दिया गया है। हजरत काजी शुरैह ने जब सुना तो आप घर पे जाते हैं, क्या देखते हैं, दोनों 7 साल के और 8 साल के नन्हे बच्चे दोनों काजी शुरैह के घर पे मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आज हमारे बच्चों की माएँ अगर चंद मिनट के लिए अपने बच्चों से दूर हो जाए तो बच्चों को बर्दाश्त नहीं होता है, ना तो बच्चे को बर्दाश्त होता है, ना तो माँ को बर्दाश्त होता है। हजरत मुस्लिम के दोनों बच्चे बालिग नहीं थे, आपके दोनों बच्चे 7 साल का था, एक बच्चा 9 साल का था। दोनों बच्चे काजी शुरैह के घर पे मौजूद हैं। मेरे मिल्लत के लोग, काजी शुरैह ने जब खबर सुनी तो बच्चों के तरफ दौड़ते हुए गए। बच्चों के मासूम से चेहरे को देखते हैं, मासूम से चेहरे को देखते हैं, कभी हाथ को उनके सर पे रखते हैं तो कभी उनके पेशानी को बोसा लेते हैं। बच्चों ने कहा, ऐ मेरे काजी शुरैह सुनो सुनो, मैंने आज तक मैं आपके घर पे रहा हूँ, लेकिन आपका अंदाज तो बदला सा रहता था, लेकिन आज आपका अंदाज तो बदला है। आप कभी मेरे माथे को चूमते हैं, आप कभी मेरे सर पर हाथ रखते हैं। सुनो सुनो, ये हमारे खानदान का तरीका है। जब भी कोई यतीम नबी के बारगाह में आता था तब नबी उसके सर पे हाथ रखते थे, उसके पेशानी को चूमते थे। कहीं हम यतीम तो नहीं हो गए? जब इतनी बातों को बच्चों ने अर्ज किया नन्ही जबान से, तोतली जबान से जब इतनी बातों को अर्ज किया है, काजी शुरैह के दिल पे बात लगती है कि ये हमारा तरीका है, हमारे खानदान का तरीका है। जब जब कोई यतीम आता है तब उसके सर पे हाथ रखा जाता है, उसके जो है पेशानी को बोसा लिया जाता है। कहीं हम यतीम तो नहीं हो गए? जब इतनी बातों को काजी शुरैह ने सुना तो काजी शुरैह चीख निकल गई। इतने छोटे से बच्चे हैं, इतना दिमाग है इनके अंदर, लेकिन जालिमों ने इन बच्चों पर रहम नहीं किया, बल्कि जालिमों ने इन बच्चों को यतीम कर दिया, जालिमों ने इन बच्चों को बेबाप के कर दिया। अब काजी शुरैह ने कहा कि हाँ बेटे, तुम्हारे जो बाप थे जालिमों ने उनको शहीद कर दिया है, कूफा वालों ने उनको शहीद कर दिया है। सुनो सुनो, जो है इब्ने ज़ियाद ने ऐलान करवा दिया है कि जो भी मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को पकड़ कर लाएगा उसे मुंह मांगी इनाम दी जाएगी। काजी शुरैह ने कहा, सुनो सुनो, अभी रात का टाइम है, मैं तुम्हें अपने बेटे से कहता हूँ, तुम्हें लेकर के काफिला मदीने जा रहा है, उस काफिले के साथ तुम्हें कर देगा, उस काफिले के साथ तुम हो जाना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसी काफिले के साथ तुम मदीने चले जाना। काजी शुरैह ने अपने बेटे को, दोनों बच्चों के हाथों को अपने बेटे के हाथ में दिया और अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे सुनो सुनो, ये मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे हैं, इनका हाथ पकड़ो और मदीना जाने वाले काफिले के साथ जाकर के इनको कर दो। वो काफिला मदीना जा रहा है, ये बच्चे मदीना तक पहुंच जाएंगे। अब मुस्लिम बिन अकील के दो बच्चे ने दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा है, ले जाकर के
काफिले में छोड़ दिया। जब काफिले में छोड़ा तो दोनों बच्चे, काफिला थोड़ा तेज तेज चल रहा था, दोनों बच्चे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। एक जालिम जो कि इब्ने जियाद का गुलाम था, उसने बच्चों को देखा, उसके बाद उसने बच्चे को पकड़ा और जब बच्चों के नूरानी चेहरे को देखा तो उसने समझ लिया शायद ये मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे हैं। मेरे मिल्लत के लोग जो सैयद होते हैं, जो नबी के घराने के होते हैं, उनका चेहरा देखो तो पता चल जाता है ये कोई और नहीं है बल्कि ये नबी की औलाद है। मेरे इमाम ने आज से 100 साल पहले कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब उनके चमकते चेहरे को देखा तो उसने समझ लिया कि शायद ये मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। यहाँ से मैं आपको दर्श देना चाहता हूँ, मुस्लिम बिन अकील की बच्चों की जिंदगी से मैं आपको दर्श देना चाहता हूँ। मेरे मिल्लत के लोग, मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों को पता है कि अगर जालिम को पता चला कि ये मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं तो वो हमें मार देंगे, हमारे सर को इनसे जुदा कर देंगे। लेकिन जब यजीद के सिपाही ने जब मुस्लिम बिन अकील के बच्चों से पूछा बताओ तुम कौन हो यार, अगर हमारे जान के लाले पड़े हो तो हम झूठ भी बोल देते हैं, अपने ईमान का सौदा भी कर देते हैं। जब हमारे और आपके चंद पैसों का अगर नुकसान होने लगे तो हम झूठ को बोलना चाहिए समझने लगते हैं। लेकिन सुनो सुनो, मुस्लिम बिन अकील के बच्चों से दर्श ले लो। उन्हें पता है कि अगर यजीद के सिपाहियों के हाथ लगा तो जालिम मेरे सर को काट देंगे, मुझे शहीद कर देंगे। 7 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, मुस्तफा की हदीस याद है। उन्होंने दिल में सोचा कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा जान तो बच जाएगा लेकिन मेरे ईमान का जनाजा निकल जाएगा। बच्चों ने अपनी जान तो गवारा किया है, अपनी जान को देना गवारा किया है, लेकिन बच्चों ने नाना मुस्तफा की हदीस के खिलाफ नहीं किया है। हजरत मुस्लिम के बच्चों से दर्श ले लो यार, अगर हम 80 साल के अगर पूरे भी हो चुके हैं तो हम झूठ को बोलना जो गुनाह नहीं समझते, लेकिन ये मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। उन्होंने कहा सुनो सुनो, अगर जान जाती है तो जाने दो। मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को नाना मुस्तफा की हदीस के खिलाफ काम करना गवारा नहीं है। जब इतनी बात हो गई तो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों ने कहा कि हम दोनों बच्चे मुस्लिम बिन अकील की औलाद हैं, मुस्तफा की औलाद है, फातिमा की औलाद है। जब इतनी बातों को कहा तो वो जालिम, उसको क्या देखना था कि ये मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, ये खानदाने बेतहार के बच्चे हैं। उसने जालिम ने तो इनाम की लालच में मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को पकड़ा है और यजीदी दरबार में ले जा रहा है। इब्ने जियाद के पास लेकर गया। जब इब्ने जियाद के पास पहुंचा, इब्ने जियाद के पास उसने पेश किया, कहा ऐ मेरे आका सुनो सुनो, जिसके लिए आपने ऐलान किया था उन बच्चों को लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। बताओ इनको क्या करना है, इनको कत्ल करना है या फिर छोड़ना है। जब इतनी बातों को इब्ने जियाद ने सुना तो उसने कहा सुनो, इसका फैसला यजीद करेगा। उसने कहा कि मैं यजीद के पास खत लिखता हूँ, जो यजीद कहेगा वही किया जाएगा। यजीद के पास उसने खत लिखा। उसने कहा कि मेरे पास मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे मौजूद हैं, बताओ उनके साथ क्या किया जाए। यजीद के पास खत को लिख करके रवाना कर दिया गया। जब यजीद के पास खत को लिख के रवाना कर दिया गया तब तक इब्ने जियाद ने कहा कि जब तक यजीद के तरफ से कोई हुक्म नहीं आता है बच्चों को जेल में डाल दो। मेरे मिल्लत के लोग, हमें खुदा न करे जिंदगी में कभी जेल नसीब हो, लेकिन नबी की औलाद 7 साल की उम्र में जेल की हवा भी खा रही है, 9 साल की उम्र में भी जेल की हवा खा रही है। ये क्या वजह है?
تو میرے ملت کے لوگ آپ کو پتا چلے گا کہ جو علی کا بیٹا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے لیکن نبی کے دین کا سودا نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ 7 سال کے بچے اور 9 سال کے بچے کو لے جا کر کے جب جیل میں ڈالا گیا ہے تو میرے ملت کے لوگ پوری دنیا گھوم آئیے، پوری دنیا آج کہیں آپ کو یزید کا چاہنے والا نہیں ملے گا لیکن حسین کا چاہنے والا ہر خطے میں ملے گا، حسین کا چاہنے والا ہر محفل میں ملے گا۔ یہی تو ہے، اگر پوری زندگی میں سورج لے کر کے اگر ڈھونڈوں تو کوئی یزید نام کا شخص نہیں ملے گا، لیکن اگر اسی محفل میں میں ڈھونڈنا شروع کر دوں تو کئی لوگ حسین کے نام سے ملنا شروع ہو جائیں گے، کئی لوگ محمد کے نام سے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جب جیل میں ان کو ڈالا گیا تو جانتے ہو جیل کا جو داروغہ تھا، جو جیل کا چوکیدار تھا، وہ یزیدیوں کا غلام نہیں تھا بلکہ حسینیوں کا غلام تھا، وہ حسین کو چاہنے والا تھا۔ جب اس نے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو دیکھا تو اس نے کہا مسلم بن عقیل کے بچوں سنو سنو، میرے اندر تو اتنی طاقت و قوت نہیں ہے، میرے اندر تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں تمہیں مکہ اور مدینہ لے جا سکوں، لیکن سنو سنو ابھی ایک قافلہ جانے والا ہے، اس قافلے کے ساتھ میں تمہیں کر دیتا ہوں۔ ایک پہلا قافلہ تو گزر گیا، اب دوسرا قافلہ بھی مدینہ الرسول کے طرف جا رہا ہے، قادسیہ میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، وہاں سے ایک قافلہ نکلے گا، میں تمہیں اپنی انگوٹھی دیتا ہوں، اس انگوٹھی کو لے لو اور جب تم وہاں قادسیہ جانا تم میرے بھائی کو اس انگوٹھی کو جب دکھاؤ گے تو میرا بھائی تمہیں لے جا کر کے قافلے کے ساتھ ملا دے گا اور وہ قافلہ تمہیں جو ہے مدینہ الرسول تک پہنچا دے گا۔ اتنی باتیں ہو گئی، جو ہے داروغے جیل نے اپنی ایک انگوٹھی کو مسلم کے بچوں کو دیا، اس کے بعد رات کو نکال کے دے دیا۔ دونوں بچے جب جیل سے نکلے، رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، اگر بستر پر ماں نہ ہو تو بچے گھبرا جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے بچے اس ریتیلی زمین میں اکیلے چل رہے ہیں، نہ تو کوئی یار ہے نہ تو کوئی مددگار ہے، کوئی ساتھ چلنے والا نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل کے بچے اگر ایک چڑیا کی آواز آتی ہے تو ڈر جاتے ہیں کہیں یزیدی سپاہی نہ آ جائے مجھے پکڑ کے پھر لے جا کے یزید کے بارگاہ میں ہاتھ حاضر کر دے۔ بچے ڈرتے ہیں، کبھی بچے گلے سے لپٹتے ہیں، کبھی ٹھوکر لگتی ہے تو زمین پر گرتے ہیں، چھوٹا گرتا ہے تو بڑا اٹھاتا ہے، بڑا گرتا ہے تو چھوٹا اٹھاتا ہے۔ دونوں بچے آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے دوڑتے ہوئے چل رہے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے، جب فجر کا وقت ہوا، جب سورج نمودار ہوا تو کیا پتہ چلتا ہے بچے جہاں سے چلے تھے بچے وہیں پر موجود ہیں، اس لیے کہ ریگستان تھا، اگل بغل کوئی گھر موجود نہیں تھا۔ جب یہ چلنے لگے تھے تو ادھر سے گھوم کے جاتے تھے پھر وہیں پر آ جاتے تھے۔ اندھیری رات تھی، بچوں کو راستہ کیا پتا ہو، دونوں بچے آپس میں جو ہے دونوں بچے آپس میں سہمے ہوئے ہیں۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے فجر کا۔ میرے ملت کے لوگ، موت سر پہ کھڑی ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، قتل ہونا مقدر بن چکا ہے۔ بچوں پر 7 سال کے اور 9 سال کے بچوں پر نماز فرض بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن بچوں نے اس ریگستان میں نماز پڑھ کے بتایا ہے۔ حسین کے ماننے والے، ہم نے 6 اور 7 سال کی نماز میں پڑھا ہے، 6 اور 7 سال کی عمر میں نماز پڑھا ہے۔ جب موت ہمارے سر پر تھی تب بھی ہم نے نماز پڑھ کے دکھایا ہے۔ بتاؤ تمہیں کس چیز کی مجبوری تھی، تمہیں کس چیز کی کمی تھی؟ حسین کے ماننے والوں، جب تک تم شریعت کے مطابق حسین سے محبت نہیں کرو گے تب تک تم کو حسینی نہیں کہا جائے گا۔ جانتے ہو جب فجر کا وقت ہوا تو بچوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم تو سفر میں ہیں، ہم تو ریگستان میں ہیں، ہمیں پانی نہیں ملا ہے، ہمیں سپاہی پکڑ لیں گے۔
بلکہ جب نماز کا وقت آیا تو دنیا کی ساری ٹینشن کو، دنیا کے سارے خوف کو دونوں بچوں نے اپنے دل سے نکال کر پھینک دیا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور یہ مولا، یہ جو ریگستان میں ہم ہیں کسی دنیا کی لالچ میں نہیں ہے مولا، ہم تم کو راضی کرنے آئے ہیں، ہم نے اپنے باپ کو کھو کر کے تیری رضا کو ڈھونڈا ہے، بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شہید اعظم فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بتاؤ ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ خدا نے تو اس زمانے میں مسجدیں بھی نہیں دی تھی، اس زمانے میں خدا نے تمہارے لیے چھت والی مسجد بھی عطا فرمائی ہے۔ خدا نے تمہیں اگر گرمی لگے تو خدا نے پنکھے کا انتظام بھی کروایا ہے، اگر گرمی کا موسم ہو تو خدا نے تمہارے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی کروایا ہے۔ بتاؤ تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز نے تم کو مسجد میں جانے سے روکا ہے؟ تو میرے ملت کے لوگ، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں سے ہم گر گئے کہ وہ تو 7 سال کے بچے تھے، پھر بھی میدان کربلا میں خدا کو نہیں بھول رہے ہیں۔ ہمیں ساری چیزیں موجود ہیں پھر بھی ہم خدا کو بھول بیٹھے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے بچوں نے جب نماز فجر کو ادا کیا تو جانتے ہو وہیں پر ایک کنواں موجود تھا جس سے آپ نے وضو کیا تھا، اور ایک درخت لگا ہوا تھا۔ جب میرے ملت کے لوگ دونوں بچے ڈر گئے کہ اگر ابھی دن کے اجالے میں نکلیں گے تو یزید کے سپاہی آ کر کے ہم کو پکڑ لیں گے، وہی درخت کی کھو میں دونوں بچے آپس میں سمٹ کر کے، بڑا چھوٹے کے گلے سے ملا ہے، چھوٹا بڑے کے گلے سے ملا ہے، دونوں بچے درخت کی کھو میں بیٹھے ہیں اور خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ اچانک ایک کنیز جو امام حسین کی محب تھی، جو امام حسین کی چاہنے والی تھی، جو سیدہ فاطمہ کی وفادار تھی، میرے ملت کے لوگ، میں نے ایک جملہ کہا ہے آپ سے، پوری دنیا میں یہ حسین کی کرامت ہے، کرامت۔ پوری دنیا میں تم ڈھونڈو گے جہاں پر حسین کے غدار رہتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو حسین کے دیوانے ملیں گے۔ وہ کنیز جب کنویں پر آئی تو اس نے جو ہے کنویں کے سائے میں دیکھا، کنویں میں جب وہ جھانکی پانی بھرنے کے لیے آئی تھی، جب کنویں میں وہ جھانکی تو اس نے دیکھا 2 معصوم ننھے بچوں کا سایہ کنویں میں نظر آ رہا ہے۔ جب کنویں میں اس نے دیکھا، کنویں سے جب درخت کی کھو کی طرف دیکھتی ہے تو دونوں بچے موجود تھے۔ جب دونوں بچوں نے دیکھا تو دونوں بچے ڈر گئے، دونوں بچوں کے دل میں خوف آیا۔ کنیز نے کہا بچوں ڈرو نہیں، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم امام حسین کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ جب بچوں سے اتنی بات کو کہا تو بچوں کے دل میں تسلی آئی۔ جب بچوں کے دلوں میں تسلی آئی تو بچوں کو اس نے لیا اور کہا کہ اے بچوں چلو چلو، میری جو مالکہ ہے، میں ایک مالکہ کی کنیز ہوں، اس کی غلام ہوں، میری جو مالکہ ہے وہ سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے، چلو میں تمہیں اس کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ دونوں بچوں کو اس نے لیا، لینے کے بعد اپنی مالکہ کے پاس لے کر گئی۔ مالکہ سے کہا اے میری مالکہ سنو سنو، جن بچوں کو ابن زیاد نے جو ہے قتل کرنے کا اعلان کیا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں انہیں بچوں کو لے کر آئی ہوں۔ جب اس بیوی نے اتنی باتوں کو سنا تو بیوی نے کہا سنو سنو میری غلام، اے میری کنیز سنو سنو، تم بہت اچھا خبر لے کر آئی ہو، تم امام حسین کے فرزندوں کو لے کر آئی ہو، جاؤ اسی خوشی میں تم کو آزاد کرتی ہوں۔ میرے ملت
محنت کے لوگ ہمارا اور آپ کا طریقہ بھی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہم اور آپ لوگوں کو شربت پلاتے ہیں. ہونا بھی یہی چاہیے. محرم کے موقع پر ہمارا اور آپ کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ غریبوں کی ہم مدد کرتے رہیں. جن کے پاس کپڑے نہ ہو ہم انہیں کپڑے دلاتے رہیں. جن کے پاس تو ٹائم کی روٹی نہ ملتی ہو کم سے کم محرم میں ایک مرتبہ ان کی دعوت لے کر کے اپنے امام حسین کے نام پر ایک مرتبہ اسے کھانا کھلائیں. یہی سب سے بڑا ثواب کا کام ہے. مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو لے جا کر کے اس نے اپنی مالکہ کی بارگاہ میں پیش کیا. جب اپنی مالکہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو مالکہ نے اپنی غلام کو آزاد کیا. مالکہ نے جب غلام کو آزاد کر دیا, آزاد کرنے کے بعد اس نے دونوں بچوں کو کھانا کھلایا, دونوں بچوں کو پانی پلایا, دونوں بچوں سے پیار کیا. حضرت مسلم کے دونوں یتیموں کو اس نے اپنے گلے سے لگایا. گلے سے لگانے کے بعد لیکن جانتے ہیں وہ بیوی جو جس کے گھر پہ مسلم بن عقیل کے بچے گئے تھے اس کا جو شوہر تھا جس کا نام حارث تھا وہ یزید کا سپاہی تھا. وہ امام مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ جہاں کہیں مسلم بن عقیل کے دونوں بچے ملیں گے ہم انہیں پکڑ کے لا کر کے یزید کے پاس پیش کر دیں گے. جب رات کا وقت ہوا بیوی نے دونوں بچوں کو جب کھانا پانی کھلا کر کے جب اندر کمرے میں بند کر دیا, بچوں کو سلا دیا. رات کے وقت میں حارث آیا. جب حارث اپنے گھر پہ پہنچا تو حارث سے اس کی بیوی نے کہا آج تم نے بہت دیر کر دیا, کیا وجہ ہے؟ تو حارث نے کہا سنو سنو, ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی مسلم کے دونوں بچوں کو لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. جب اتنی باتوں کو بیوی نے سنا تو بیوی نے کہا تو ظالم ابن زیاد کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس کے طریقے کو چھوڑ دے. یاد رکھ جس کو تو ڈھونڈ رہا ہے, جس کو تو قتل کرنا چاہ رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں, نبی کی اولاد ہے. اگر مسلم بن عقیل کے بچے کو اگر یزید کے ابن زیاد کے ہاتھوں میں اگر دے دے گا تو سوچ نانا مصطفیٰ کو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں تم کیا دکھائے گا. اتنی باتوں کو جب بیوی نے کہا اس نے کہا چپ رہو, میرا دماغ مت پکاؤ, میں نے آپ بہت محنت کی ہے. وہ جا کے اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے. مسلم کے دونوں بچوں نے خواب دیکھا, مسلم کے دونوں بچوں نے خواب دیکھا کہ نانا مصطفیٰ حوض کوثر پر ہے, ان کے ابو حضرت مسلم بن عقیل بھی حوض کوثر پر ہیں. نانا مصطفیٰ مسلم بن عقیل سے پوچھ رہے ہیں کہ اے مسلم بن عقیل تم اتنی جلدی آ گئے, تم نے اپنے بچوں کو کہاں چھوڑا ہے, اپنے بچوں کو کیوں ساتھ نہیں لے کر آئے ہو؟ مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں نے خواب میں دیکھا کہ نانا مصطفیٰ دونوں بچوں کو بلا رہے ہیں. مسلم بن عقیل نے کہا اے میرے نبی, اے میرے آقا, سنو سنو, تھوڑی دیر کے بعد میرے دونوں بچے بھی آ رہے ہیں. جب دونوں بچوں نے خواب کو دیکھا دونوں بچے اٹھ گئے, دونوں بچے رونے لگے. ایک بچہ دوسرے سے اپنا خواب, دوسرا بچہ دوسرے سے اپنا خواب بتانے لگا کہ نانا مصطفیٰ ہمیں طلب کر رہے ہیں. یعنی بچوں کو یقین ہو گیا اب تھوڑی دیر کے بعد ہماری شہادت ہونے والی ہے, تھوڑی دیر کے بعد ظالم ہمیں شہید کر دیں گے. حضرت مسلم کے دونوں بچوں نے جب زور زور سے رونا شروع کیا تو حارث جو آ کر کے اس نے کھانا کھا کر کے جو بستر پر لیٹنے گیا تھا, جب بستر پر لیٹنے گیا, جب اسے بچوں کے رونے کی صدا بلند ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیگم یہ بچوں کے رونے کی صدا کہاں سے آ رہی ہے؟ تو بیوی نے کہا سنو سنو, یہ ہمارے گھر سے نہیں آ رہی ہے بلکہ پڑوس کے گھر سے آ رہی ہے. اس نے کہا نہیں, مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر سے بچوں کے رونے کی صدا آ رہی ہے. بیوی نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارے گھر سے بچوں کے رونے کی صدا نہیں آ رہی ہے بلکہ پڑوس کے گھر سے آ رہی ہے. ظالم اپنے بستر سے اٹھا, جس کمرے میں بیوی نے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو سلایا تھا, دونوں بچے آپس میں سمٹ کر رو رہے ہیں. دونوں بچے جب آپس میں سمٹ کر رو رہے ہیں اس نے ظالم نے دروازہ زور سے کھولا, دونوں بچے ڈر گئے. ظالم نے جا کر کے حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو تماچے لگائے. میرے ملت کے لوگ, جب مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو جب اس ظالم نے تماچے لگائے ہوں گے تو کیا میرے مصطفیٰ کو درد نہیں ہوا ہوگا؟ یقیناً میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہیں ہوگی. علامہ حضرت مولانا ایک مولانا
کے بارگاہ میں ایک سید پڑھنے آتے تھے، سید وہ جب پڑھنے آتے تھے تو سید صاحب نے ایک دن کوئی غلطی کر دی، جس کے بنیاد پر علامہ شارانی نے سید کو جب چھری سے مارا تو رات کو جب وہ سوئے، علامہ جب سوئے رات کو میرے مصطفیٰ اس کے خواب میں تشریف لے کر آئے۔ جب میرے مصطفیٰ تشریف لے کر آئے تو میرے آقا نے چہرے کو پھیر لیا۔ جب چہرے کو پھیرا تو اب جس کے خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے اس کے مقدر کا ستارہ تو عروج پر پہنچ جائے، لیکن اگر مصطفیٰ خواب میں تشریف لائیں اور اپنے چہرے کو اگر پھیر لیں تو جس کے خواب میں آئے ہیں اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ عرض کیا اے میرے آقا، برسوں بعد آپ میرے خواب میں آئے ہیں، آپ نے چہرہ کیوں پھیر لیا؟ تو میرے مصطفیٰ نے کہا مولانا تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ جب اتنی باتوں کو نبی نے کہا مولانا کی چیخیں نکل گئیں کہ میں نے نبی کو کب مارا۔ تاریخ بتاتی ہے، علامہ نبہانی لکھتے ہیں کہ نبی نے جب اپنے ہاتھوں کو آگے کیا تو خواب میں دیکھا، خواب میں کہ نبی کے ہاتھ اس طریقے سے سوجے ہیں جیسے کہ مکھی کاٹنے کے بعد جس طریقے سے سوجتا ہے اسی طریقے سے میرے آقا کے ہاتھ سوجے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا آقا میں نے تو آپ کو کبھی مارا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری اولاد تیرے پاس پڑھنے آتی ہے، میری اولاد تیرے پاس پڑھنے آتی ہے، تو نے اس کو کیوں مارا؟ تو نے مارا اس کو ہے، تکلیف مجھے ہو رہی ہے۔ اگر 14 صدیوں کے بعد اگر نبی کی اولاد کو مارا جائے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اگر 60 سال کے بعد نبی کی اولاد کو مارا گیا ہوگا، جب تماچے لگائے گئے ہوں گے تو کیا میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ جب اس نے تماچے لگائے تو اس زمانے میں لمبے بال رکھنے کا طریقہ تھا۔ نبی کی سنت ہے کہ یہاں گلے کے لمبے بال رکھے جائیں۔ 2 طریقے ہیں بال رکھنے کے، یا تو بال کو سب کو چھوٹے کر کے برابر کروا دیے جائیں، یا تو بال پھر جو ہے گردنوں تک رکھے جائیں۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ آج کے لوگوں نے جو عام کیا ہے وہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، وہ غیروں کا طریقہ ہے۔ میں اس پر بحث نہیں کرتا۔ مسلم بن عقیل کے 2 بچے جو تھے ان کے بال لمبے لمبے تھے، ان کی زلفیں بڑی بڑی تھی۔ ظالم نے تماچے لگانے کے بعد مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کے بالوں کو آپس میں باندھ دیا ہے۔ بال پورے جسم میں سب سے نازک چیز ہوتی ہے، اگر کوئی ہمارے بالوں کو پکڑ لے تو جو چاہے ہم سے کروا سکتا ہے۔ مسلم بن عقیل کے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا تھوڑا سا۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کے جب بال کو باندھا گیا ہے تو ظالم کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ نبی کی اولاد ہے۔ اگر نبی کی اولاد کو تھوڑی سی تکلیف دی گئی تو نانا مصطفیٰ قیامت کے میدان میں پوچھیں گے میرے ملت کے لوگ 2 بچوں کے بالوں کو جب باندھا گیا اس کے بعد ظالم نے 2 بچوں کو گھسیٹتے ہوئے لے جا کے نبوت کے گھرانے کے بچوں کو گھوڑے پہ باندھا ہے۔ اس کے بعد گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ظالم مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کو گھوڑے میں باندھ کر نہر فرات کے قریب لے کر گیا، اور ظالم جب قریب لے کر گیا 2 بچوں کو نہر فرات کے کنارے ساحل پر رکھا۔ اس کے بعد تلوار کو نکالی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اب مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کو مار دیا جائے گا۔ میرے ملت کے لوگ میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ کم سے کم کوئی پوچھے تو آپ بتا تو سکو اس طریقے سے مارا گیا تھا امام حسین کے۔ مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کو تقریر ہر طریقے سے کرنی آتی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے گواہی حاصل کرنے نہیں آیا ہوں کہ آپ میری تعریف کرتے رہو۔ میرے دل کی درد ہے کہ اگر میں آپ کا 1 گھنٹہ لے رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ میں آپ کو بتا کے جاؤں۔ جانتے ہو میرے ملت کے لوگ مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کو جب بٹھایا گیا تو جانتے ہو
دونوں بھائیوں کے درمیان پیار اتنا ہے پیار. چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے کہ پہلے مجھے مارو. میں اپنے بڑے بھائی کی موت کو نہیں دیکھ سکتا. بڑا بچہ کہہ رہا ہے کہ پہلے مجھے مارو. میں چھوٹے بھائی کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا. میرے ملت کے لوگ ہمارے 7 سال کے بچے ان کو تو پتا نہیں ہوتا ہے یہ میرا بھائی ہے، لیکن قربان جاؤں نبی کے گھرانے کے بچوں پر کہ اگر چھوٹے بچے کو مارا جائے تو بڑے بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر بڑے بچے کو مارا جائے تو چھوٹے بچے کو تکلیف ہو رہی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن شہید اعظم علی کا دامن، حسین کا دامن. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اور یاد رکھیے جب تک بچوں کے درمیان اس طریقے سے پیار رہے گا، بڑا ہونے کے بعد کوئی بھائی اپنے بھائی کو نہیں ستائے گا، بلکہ اگر چھوٹے بھائی پر مصیبت آئے گی تو بڑا بھائی اپنی پیٹھ لگائے گا، اور جب بڑے بھائی پر مصیبت آئے گی تو چھوٹا بھائی پیٹھ لگائے گا. یہی تو وجہ ہے ہم نے نبوت کے گھرانے جیسے اپنے بچوں میں پیار نہیں دے پائے. یہی وجہ ہے کہ آج بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی زمین کو ہڑپ رہا ہے. کبھی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے جو ہے کیا کہتے ہیں گلے کو کاٹ رہا ہے، کبھی سینے پر چھری چلا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کی شریعت کے مطابق کربلا کے مطابق اپنے بچوں کو پالا نہیں. تو آج ہم کو ایسا جو ہے ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے کہ باپ جو ہے کیا کہتے ہیں پریشان ہو، بھائی پریشان ہو، اور بھائیوں کے سینے پر اگر وہ الگ ہو گئے ہو تو ان کے سینوں پر چھوٹک نہ روتی رہتی ہو. یہ کہاں کی محبت ہے؟ جس ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے اسی ماں کے پیٹ سے وہ بھی پیدا ہوا ہے. نہیں چاہیے صاحب جی ہمیں تمہارا یہ دور نہیں چاہیے، یہ تمہارا ترقی والا دور نہیں چاہیے. ہمیں تو لے جائے مسلم بن عقیل کے اس دور میں جب چھوٹے بھائی کا گلا کٹے تو بڑا بھائی اپنا گلا پیش کر رہا ہو. لے جائے ہمیں کربلا کے کوئی اس زمانے میں جبکہ عباس اپنی جوانی کو لٹا رہے ہو تو لوگ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہو مولا میں نے اپنے بھائی کو تو پیش کر دیا ہے لیکن دنیا کی دولت کے لیے نہیں پیش کیا ہے. مولا میں نے تیری رضا کے لیے پیش کیا ہے، تم اس سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ مسلم کے بچے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، اے ظالم سنو تو میرے بھائی کو مت مارو بلکہ پہلے مجھے مارو. میں اپنے بھائی کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا. آج ایک بھائی غرضے میں ڈوبا ہو، آج ایک بھائی جو ہے موت کے منہ میں جا چکا ہو، زندگی اور موت کا سوال ہو، دوسرا بھائی جو وہ سمجھتا نہیں ہے کہ وہ اس کا بھائی ہے یا اس کا بیٹا ہے. میرے ملت کے لوگ مسلم بن عقیل سے درس لے لو، ان کے بچوں سے درس لے لو کہ زندگی تا صبح قیامت کو ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا جس طریقے سے ساری کائنات میں میرا نبی افضل ہے، جس طریقے سے ساری کائنات میں میرے نبی کا رتبہ بلند ہے، اسی طریقے سے ساری کائنات میں میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ بلند ہے. کوئی میرے نبی کے گھر والوں جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی میرے نبی کے خاندان جیسا نہیں ہو سکتا. بچے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. میرے ملت کے لوگ ظالم نے سوچا کہ اگر بچے اسی طریقے سے کرتے رہے اب وہ گھڑی آ چکی ہے جب اسلام کا تیسرا شہید اور دوسرا شہید اپنی قربانی پیش کرنے جا رہا ہے. یار ہم سے تو قربانی کے موقع پر چند ہزار روپے کا بکرا نہیں جمع ہو پاتا. یہ امام حسین کا خاندان ہے، امام حسین کا خاندان ہے. دونوں بچوں کو اس نے ہاتھ کو بھی باندھ رکھا ہے، پیر کو بھی باندھ رکھا ہے. اب وہ نازک سی گھڑی آ گئی ہے کہ دونوں بچوں کو ذبح کیا جائے گا، جب دونوں بچوں کو مارا جائے گا. جو مدینے کی گلی میں کھیلتے تھے، جو مدینے کی گلی میں ہنستے تھے، ان بچوں کی اب جو ہے شہادت کا وقت آ گیا ہے. ظالم نے سوچا کہ اگر دونوں بچے اس طریقے سے اگر آپس میں مشورہ کرتے رہے، اس طریقے سے اگر باتیں کرتے رہے تو ٹائم بھی نکل جائے گا اور جو ہے میں بچوں کو مار بھی نہیں پاؤں گا. اس کی بیوی جو ذبح کرنے جا رہا تھا بچوں کو بہت ہی
دوسری آئی ظالم ایسا مت کر، ظالم تو ایسا مت کر، اگر تو ایسا کرے گا تو مصطفیٰ کو منہ کیا دکھائے گا۔ ظالم نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو مارا، اپنی بیوی کو اس نے شہید کیا۔ جو کنیز کنویں سے بچوں کو اٹھا کر لائی تھی، وہ کنیز کو جب پتہ چلا وہ کنیز بھی دوڑتی آئی، اس نے بھی جو ہے آ کر کے ہاتھ پیر جوڑے کہ مسلم کے بچوں کو مت مارو، اس نے اس کنیز کو بھی مارا۔ حارث کا بیٹا وہ بھی دوڑتا آیا، اس نے بھی ہاتھ پیر جوڑے، ابا جان اگر تم نے ایسا غضب کر دیا تو بتاؤ قیامت میں منہ کیسے دکھاؤ گے، قیامت میں تم فاطمہ کے سامنے کیسے حاضر ہو گے۔ جب اس کے بچوں نے اس کے سامنے گر گرایا، اپنی جو ہے معافی تلافی پیش کرنے لگے، ظالم نے اپنے بچے کو بھی نہیں بخشا، اپنے بچے کو بھی مار ڈالا۔ میں نے آپ سے کل ایک جملہ کہا تھا میری ملت چلو، اگر اس جملے پر عمل کر لو تو پوری زندگی کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تمہیں ظالم بہکا نہیں پائے گے۔ میں نے کہا تھا کہ دعوت کا نشہ انسان کو اتنا کیڑا بنا دیتا ہے کہ اپنی ضمیر تک کو بھول جاتا ہے۔ یہ جو مسلم بن عقیل کے بچوں کو سبا کرنے جا رہا ہے، جس نے اپنے بچے کو مارا، جس نے اپنی بیوی کو مارا، جس نے اپنے غلام کو مارا، آخر کیوں مارا؟ جناب یہ صرف اور صرف دولت کا نشہ ہے، یہ مال کا نشہ ہے، جو اپنے بچے کا بھی نہیں ہونے دے رہا ہے، اپنی بیوی کا بھی نہیں ہونے دے رہا ہے، جو اپنے بچوں کا نہ ہو۔ مال کی وجہ سے وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ میرے ملت کے لوگ، ظالم نے اس طریقے سے نشانہ بنایا، دونوں بچے آپس میں بیٹھے تھے، ظالم نے اس طریقے سے نشانہ بنایا ہے، اس طریقے سے تلوار کو کھینچی ہے، اس طریقے سے کھینچ کے مارا ہے۔ مسلم بن عقیل کے 7 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، دونوں کو اس نے مارا، اور مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کا سر کٹ کے زمین پر گرا۔ میرے ملت کے لوگ، یہ تاریخ کے دوسرے اور تیسرے شہید، ان کا سر زمین پر گرا۔ ظالم نے جو ہے آپ کے لاشوں کو اٹھا کر کے وہیں پر پھینک دیا، اور سر کو لے کر کے اب یزید کے سپاہی ابن زیاد کے پاس چلنے لگا ہے کہ اپنے دل میں بہت خوش ہے، بہت جو ہے اچھل کود رہا ہے کہ آج تو مجھے منہ مانگی انعام دی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے میرے ملت کے لوگ، جس نے بھی اہل بیت کے ساتھ غداری کی ہے، کبھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوا ہے۔ یہ تو خوشی میں اچھل رہا ہے کہ اب تو مجھے انعام ملے گا، اب تو مجھے اکرام ملے گا۔ دونوں بچوں کے سروں کو اپنے ہاتھ میں اس نے ٹانگا اور لے کر کے چل دیا، ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے ابن زیاد کو کہا کہ دیکھو میں کیا لے کر آیا ہوں۔ ابن زیاد بدنہاد نے کہا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کے سر کو لے کر آیا ہوں۔ جب ابن زیاد نے دیکھا تو اس نے اپنے سر کو پٹکا اور کہا ظالم، تو نے مسلم بن عقیل کے بچوں کے سر کو کاٹ دیا۔ اب اگر یزید نے مجھ سے پوچھا، میں نے تو خط لکھا ہے کہ یزید کے بچے میرے حوالے ہیں، میری گرفت میں ہیں، اگر یزید نے اپنے سامنے اگر بچوں کو منگایا تو بتا میں کیا کروں گا؟ انعام کی لالچ میں گیا تھا، انعام کی۔ اللہ رب العزت جس نے اہل بیت کے ساتھ غداری کی ہے، خدا نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ کوئی اس روئے زمین پر نہیں ہے جو یزید کا نام لینے والا ہو۔ سنو، جب اس نے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کے جب سر کو پیش کیا تو یزید نے کہا کہ اگر ابن زیاد نے کہا کہ اگر یزید نے مجھ سے پوچھا تو جواب کر دیا۔ اس نے کہا جاؤ لے جاؤ اس کو میرے نظروں کے سامنے سے۔ مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کے سر کو کاٹ کر لایا ہے۔ جہاں پر اس نے مسلم بن عقیل کے بچوں کے سر کو کاٹا ہے، وہیں پر لے کر جاؤ اس کے سر کو کاٹ دو۔ میرے ملت کے لوگ، یہ مسلم بن عقیل کے بچوں کی کرامت ہے، کرامت۔ جب اس نے مارا تھا، ظالم سپاہی ابن زیاد کے اس سپاہی کو لیے، حارث کو زنجیروں میں جکڑا اور لے جا کر کے جہاں پر اس نے جو ہے مسلم کے دونوں بچوں کو مارا تھا، اسی طریقے سے گردن کو مارا۔ اور میں اگر تاریخ کی بات اگر آپ کے سامنے کروں
اگر میں وہ واقعہ جو کہ ہمارے مصنفین نے لکھا ہے جانتے ہو، جب اس کا سر کاٹا گیا سر، تو اس کے سر کو کاٹنے کے بعد اس کے جسم کو سب سے پہلے تو زمین میں ڈالا گیا، زمین میں کھود کے جب اس کے جسم کو پاٹا گیا، جب پاٹا گیا تو جانتے ہو زمین کے اندر اتنی محبت ہے حسین سے، جب اس نے زمین میں ڈالا اس کے جسم کو، ڈالنے کے بعد کیا دیکھا جاتا ہے، اس کی جہاں پر جسم کو ڈالا گیا تھا زمین پھٹ جاتی ہے اور اس کے لاشے کو زمین اوپر بھیج دیتی ہے اور زمین سے آواز آتی ہے، جس نے نبی کے نبوت کے گھرانے کے بچوں کو مارا ہو میں اسے اپنے سینے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن شہید اعظم علی کا دامن، حسین کا دامن، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بے شک زمین کے اندر اتنی محبت ہے امام حسین سے کہ جس نے نبی کے گھرانے کے بچوں کو مارا ہو میں ایسے ظالم کو اپنے سینے میں نہیں رکھ سکتی ہوں۔ جب زمین نے پھینکا تو انہوں نے اٹھا کے دریا بنا دیا، اس کے لاشے کو جب نہر فرات میں پھینکا تو دریا کے اندر حسین سے اتنی محبت ہے کہ دریا نے لا کر کے اس کے لاش کو پھر اوپر پھینکا۔ یہ میں تاریخ خرچ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میرے اندر مرچی مسالہ لگانے کی طاقت نہیں ہے، مجھے بھی خدا کی بارگاہ میں امام حسین کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے مرچ مسالہ لگا کے نہیں بیان کر سکتا، جو حق بات ہے آپ کے سامنے میں کتاب بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں جس طریقے سے آپ چاہیں۔ جب ان کا سارا حربہ ناکام ہوا تب جانتے ہو جب آگ میں لکڑی اکٹھا کر کے جب اس ظالم کو جلایا گیا ہے اس کے لاشے کو، تب آگ نے اس کے لاشے کو قبول کیا ہے۔ میرے ملت کے لوگ کہتے ہیں یزیدی جنتی ہے، لوگ کہتے ہیں یزید امیر المومنین ہے۔ میرے ملت کے لوگ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا میں ثابت ہو گیا اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی بلکہ دنیا میں آگ نے جلایا ہے۔ جب قیامت کا میدان ہوگا تو اسے جنت نہیں ملے گی بلکہ جہنم کی بھی آگ سے ہی جلائے گی، قیامت میں بھی اسے آگ ہی جلائے گی۔ تو یزید دنیا میں بھی آگ میں جلا ہے، آخرت میں بھی آگ میں جلے گا۔ تو میرے ملت کے لوگ اس طریقے سے مسلم بن عقیل کے دونوں سازوں کو جو ہے ان کے سر کو کاٹنے کے بعد پھر اس کو مارا گیا، اور مسلم بن عقیل کے بچوں کا جو قبر ہے اسے جو نہر فرات کے کنارے تاریخوں میں آیا ہے، میں تو گیا نہیں ہوں، اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ مسیح، اگر اللہ نے توفیق دی تو سب جائیں گے انشاءاللہ، اور ان مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کی شہادت کو اپنے سامنے رکھ کر کے آپ کے قبر کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ مار مسلم کے دونوں بچوں، تم نے اسلام کو زندہ کیا ہے، تم نے اسلام کا پیغام دیا ہے، تم نے اپنے نانا مصطفیٰ کے دین کو بڑھایا ہے، جو وعدہ تم نے نانا مصطفیٰ سے کیا تھا تم نے اس وعدے کو وفا کیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو شہید کیا گیا، آپ کی قبر کو بنایا گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس وقت جو نہر فرات تھی تو ایک دم کنارے مسلم عقیل بچے دونوں ایک دم نہر فرات کے کنارے آپ کے قبر کو بنایا گیا۔ جو اہل بیت اطہار کے محبت والے تھے انہوں نے آپ کی قبر کو بنائی تھی۔ اب کا مسئلہ یہ ہے جنہوں نے جا کر کے وہاں سے گھوم کے آ کر کے جو کتاب لکھے ہیں جنہوں نے، ان کا فرمان ہے کہ اب دریا جو ہے کٹ کے تھوڑی دور ہو گئی ہے نہر فرات، تو امام مسلم کے دونوں بچوں کی جو قبر ہے وہ دریا سے تھوڑی دور ہو گئی۔ اس طریقے سے جو ہے مورخین بیان کرتے ہیں یہ سارا ماجرا کوفہ میں ہو گیا۔ امام حسین کو کچھ بھی پتہ نہیں، ظاہراً پتہ نہیں صاحب، ظاہراً یار اگر غوث اعظم اگر 12 سال کی کشتی اگر ڈوبی ہوئی، زندہ 12 سال کے ڈوبنے والوں کو
جو 12 سال دریا میں ڈوبے رہے ہیں، ان کو اگر غوث اعظم اگر زندہ نکال سکتے ہیں 12 سال کے بعد، تو کیا امام حسین کو کوفہ کی بات پتہ نہیں تھی؟ امام حسین کو کوفہ کی بات پتہ ہے، لیکن انہیں تو نانا مصطفیٰ کا وعدہ نبھانا، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ان کے لاشیں کو لٹکایا گیا ہے، گھسیٹا گیا ہے، مسلم بن عقیل کے بچوں کے سر کو کاٹا گیا ہے، سب کچھ حسین کو پتہ ہے، لیکن حسین لوگوں سے ظاہر نہیں کرے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ظاہر کرتے بتاتے تو جتنے مکہ والے تھے سب لوگ امام حسین کو روک لیتے، تو پھر وہ جو وعدہ امام حسین نے کیا تھا وہ پورا کیسے ہوتا؟ تو امام حسین کو پتا تھا، لیکن آپ کسی کو بتا نہیں رہے تھے۔ امام حسین کو ان تمام چیزوں کی خبر نہیں ملی تھی۔ اب امام حسین نے ساز دکھا، جس کو حاجی لوگ احرام پہن کے مینا کی وادی میں جاتے ہیں رکنے کے لیے، اس تاریخ کو امام حسین مکہ سے کربلا کے لیے۔ میرے ملت کے لوگ، اب ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے، مورخ نے سوال کیا تھا اور مصنفین نے جواب بھی دیا کہ اس سال تو حج کا موقع تھا، امام حسین نے حج کیوں نہیں کیا، کربلا کیوں گئے؟ حج بھی کر سکتے تھے، حج بھی تو ضروری ہے، تو حج کرنے کیوں نہیں گئے، کربلا میں کیوں جا رہے ہیں؟ تو میرے ملت کے لوگ، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر فرض بھی ہو اور نفل بھی ہو، دونوں جہاں پر ساتھ میں ہو تو فرض پر عمل کیا جائے گا، نفل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر جب نبی کا نام آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ، انہیں کو چنتے ہیں اور نبی پر درود بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب خطبہ ہو، خطبہ تب یہ حکم نہیں ہے کہ انگلی کو چومو جب نبی کا نام آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خطبے کو سننا واجب ہے اور انگلی کو چومنا سنت ہے، تو اب واجب کو چھوڑ کر سنت پر عمل نہیں کرنا۔ امام حسین نے تقریباً مدینہ سے چل کر، پیدل چل کر 25 حج آپ نے کیا تھا، 25 حج۔ اب امام حسین پر حج کرنا نفل تھا، کربلا میں جا کر نبی کا دین بچانا فرض تھا، تو اب فرض کو چھوڑ کر نفل پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ فرض پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہے حج کرنے نہیں گئے بلکہ کربلا میں گئے۔ امام حسین نے جب ارادہ کیا تو غازی پاک کے جو دادا ہیں، دادا امام محمد بن حنفیہ، ان کو آپ مدینہ ہی میں چھوڑائے تھے، سغرا کو اور امام محمد بن حنفیہ کو۔ جب ان کو پتا چلا کہ حسین اب کوفہ جا رہے ہیں، کوفہ، میں یہ نہیں کہتا کہ حسین کے نام پر روئیے، لیکن رونے کی ناٹک مت کیجیے۔ یہ ماتم کرنا صرف اور صرف ناٹک کرنا ہے، امام حسین کی محبت نہیں ہے۔ روئیے آپ، غم منائیے آپ، لیکن امام حسین کو تکلیف مت دیجیے۔ امام حسین نے تو سر نذرانے میں دیا اور ظالموں نے صلہ کیا دیا کہ جو کوفہ کے غدار جو انہوں نے سینہ پیٹا تھا وہ امام حسین کے دیوانے کر رہے۔ یاد رکھیے، اگر یہ آپ کرتے تو سمجھ لیجئے یہ آپ کی محبت نہیں ہے، یہ آپ کی ناٹک ہے، ناٹک۔ کوئی دور سے دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ اگر تم اپنی جسم کو کاٹتے ہو تو امام حسین کی محبت ہے۔ اپنی جسم کو محفوظ رکھو، اپنی جسم کو صحیح سلامت رکھو کہ جب بھی قرآن کے خلاف آواز اٹھائی جائے، جب بھی دین کے خلاف آواز اٹھائی جائے، تو حسین نے کربلا میں اپنی زندگی قربان کی تھی۔ اگر ہماری زندگی میں اگر دین پر اٹھائی تو ہم بھی اپنے دین کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن شہید اعظم فیضان حضور تاج الشریعہ علی کا دامن، حسین کا دامن، حسن کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بے شک سبحان اللہ۔ ثابت کرنا چاہتے ہو تو تمہاری ماتم سے حسینیت میں ثابت ہوگی۔ یاد رکھو، اگر نانا مصطفیٰ نے تم سے پوچھا کہ امام حسین نے اپنی زندگی کو لٹائی تھی، تو نے امام حسین کے نام سے کیا کیا تھا، تو کیا کہو گے؟ ماتم کیا تھا۔
یاد رکھو شریعت سے ہٹ کر اگر کوئی اپنے آپ کو دینی ثابت کرنا چاہے تو شریعت سے ہٹ کر کوئی دین کا محب نہیں بن سکتا۔ دین کا محب اسی وقت بنے گا جب شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنا جو ہے محبت دکھائے۔ شریعت سے ہٹ کے رہو گے، محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، گزارا نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ تم کسی کو نہ مانو، خدا ہی کو مانو، پر محمد نہ مانے تو پھر کیا کرو گے؟ یاد رکھو محمد کو منانا ہے، میرے ملت کے رہو۔ یہ سارے واقعات اپنے سامنے رکھو۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ماتم کا واقعہ تھا کوفیوں نے انہوں نے اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں سر اور سینے کو پیٹا تھا، اور اسی طریقے کو آج شیعہ نے اپنا لیا ہے۔ شیعہ کرتے رہے، کرنے دو، انہیں بتاؤ کہ ہم تمہاری طریقے سے محبت کا ناٹک کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اگر ضرورت پڑی تو اپنے سر کو کٹانے والے ہیں۔ یاد رکھیے میرے ملت کے لوگ، آپ کسی بھی عالم سے اگرچہ بیان نہ کرے ہو، بیان نہ کرے یہ بات الگ کی ہے، اگر کوئی بیان نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں ایسا نہیں جیسا ہم کرتے ہیں ویسا ہی ہے۔ بیان ہر کوئی نہیں کرتا میرے لیے، سب کو دین کی درد نہیں ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے میرے ملت کے لوگ، دین کی درد تو سب کے دل میں ہے، لیکن یاد رکھیے علماء اگر بیان نہیں کرتے، یار کہتے ہو تم بیان نہیں کرتے، 50 کتابیں لکھی رکھی یہ بیان نہیں تو کیا ہے؟ اب تم نہ پڑھ پاؤ یہ تمہاری غلطی ہے۔ 50 کتابیں، اور جس نے سوال کیا وہ آ جائے، لیکن ماننے کو تیار نہیں، 50 دکھاؤں گا، اور اگر میں نے 50 اگر نہیں دکھائی تو میں یہیں پر گارنٹی لیتا ہوں مغرب کے بعد آپ کے ساتھ ڈھول بجاؤں گا، ماتم بھی کروں گا، اور عشاء کے بعد آپ کے سامنے تقریر بھی کروں گا۔ اگر میں 50 نہ دکھا پایا 50، اگر 49 رہ گئی 49 تو بھی آپ کے ساتھ ڈھول بجاؤں گا، لیکن اگر 50 دکھا دی تو ماننا